تو ہمارے علماء نے پہل یہ کوشش کی انہوں نے کہ ہم پھر سے اسی پوزیشن میں آئیں جس میں تھے، اور ہم اپنے وطن والوں کی اور پڑوس والوں کی اور عالم کے انسانوں کی وہ خدمت کر سکیں جو ہم کر رہے تھے۔ ہم کر رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، ہم کر رہے تھے محمد تغلق کے زمانے میں، ہم کر رہے تھے علاء الدین خلجی کے زمانے میں، ہم کر رہے تھے اورنگزیب کے زمانے میں، ہم کر رہے تھے قطب الدین ایبک کے زمانے میں، ہم کر رہے تھے غیاث الدین بلبن کے زمانے میں، ہم کر رہے تھے سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں، ہم کر رہے تھے شیر شاہ سوری کے زمانے میں۔ ایک مثال ہو تو سنائی جائے، صرف یہ چند نام جو میں نے لیے، ان کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ کس طرح انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، کس طرح انہوں نے غیر مسلموں کی خدمت کی، کتنے کروڑ اور ارب روپے یہ نشاور کرتے تھے اپنے خزانوں کے ان تمام غریب عوام پر۔ تو پہل تو انہوں نے یہ کوشش کی، لیکن جب ان کو یہ لگا کہ یہ مقدر نہیں ہے، قسمت میں یہ ابھی نہیں لکھا، بلکہ ابھی کئی 100 سال تک یورپ کے لوگ دنیا کو چلائیں گے، تو اس وقت ان کو محسوس ہوا کہ بھائی ایک چہار دیواری بنا کر مدرسے کے اندر سمٹ کر اور مدرسے کے اندر وہ درجہ حرارت، وہ ماحول، وہ ٹیمپریچر، وہ سازگار فضا، وہ نم مٹی فراہم کی جائے جہاں اسلام کا درخت یہ پھلے اور پھولے، کیونکہ باہر کا ماحول اجازت نہیں دے رہا، باہر کا ماحول اسلام کے پیڑ کے ایک ایک پتے کو مرجھا دیتا ہے۔ یہ انہوں نے محسوس کیا اور پیچھے ہٹ کر مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر اسلام کو محفوظ رکھا۔ اے اللہ کے بندو، اب یہاں سے مدرسے کی اہمیت کو سمجھو، کیا کیا ہے مدرسے نے، کیا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب غور کرو، ہمارے بعض لوگ ہیں بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے درد مند ہوتے ہیں، اور قوم کی پسماندگی کو دیکھ کر ان کو رونا آتا ہے، اور زمانے کا جو ایک چمک دمک ہے اس سے بھی ان کے گہرے تجزیے کے بغیر عام طور پر لوگ مروب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی بڑے خلوص کے ساتھ مدرسوں کے اندر مدرسوں پر تنقید کرتے ہیں، اور مدرسوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اب اس زمانے میں کیا پرانے انداز کے آپ مدرسے چلا رہے ہیں، آپ کیا حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، اس سے کیا کام چلے گا بھائی، اب آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، اب آپ یہ بنائیے اور وہ بنائیے۔ عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر بنے گا تو تبھی تو وہ مفید ڈاکٹر بنے گا جب وہ مسلمان ہو، وہ اگر انجینئر بنے گا تبھی تو انجینئر بنے گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔ مسلمان کا مطلب بائی نیم نہیں، بائی کیریکٹر، ورنہ اگر صرف پڑھا لکھا آدمی بنانا مقصود ہے تو میں آج پوچھتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو ماڈرن ایجوکیشن کے بہت قائل ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ماڈرن ایجوکیشن کے بہت قائل ہیں، بلکہ میں تو اب ایک ایسے نظام تعلیم کو قائم کرنے کی دن رات محنت کر رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کے اندر دونوں تعلیمیں 100% یکجا پڑھائی جائیں۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کل کے اخبارات میں سب سے زیادہ خبریں کس کی ہوتی ہیں؟ عام طور سے آپ کوئی اخبار اٹھائیے، آپ کو اس میں جرائم کی خبریں ملیں گی، اسکیمز اور گھوٹالوں کی خبریں ملیں گی، اور گھوٹالے بھی اتنے زبردست، اللہ کی پناہ۔ اگر میں اس وقت میتھمیٹک کے کسی استاد کو کھڑا کروں، آپ میں سے کوئی جو میتھمیٹک کا ٹیچر ہو، اور اس سے کہوں کہ لکھو کہ 85 لاکھ کروڑ، تو انشاءاللہ 1 زیرو یا کم لگائے گا یا 2 زیرو زیادہ لگائے گا، لکھ ہی نہیں سکتا۔ پہلے چھوٹے موٹے غبن ہوتے تھے، راجیو گاندھی، اس کے اوپر جو بوفورس کا الزام لگا تھا اس غریب بیچارے پر، وہ صرف 85 کروڑ کا تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی ڈرائیور پر بھی الزام لگے 85 کروڑ کا تو پولیس بھی کہے گی یار یہ کوئی کیس ہے جو لے کر آیا، کیا ہمارا ٹائم خراب کرتے ہیں 85 کروڑ۔ اگر آپ پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھانے جائیں یہ بھی کوئی کیس ہے۔ اگر آپ نیوز بھیجیں تو اخبار والے کہیں گے یہ بھی کوئی خبر ہے، 85 کروڑ کا غبن، کیا پرانے زمانے کی بات کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کیا؟ ادریس علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کیا؟
اب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، ہر چیز میں اتنے بلین، اتنے ٹریلین، اللہ کی پناہ۔ اور یہ تو مسلمان، یہ بیچارہ ہندوستانی سمجھتا ہے کہ صرف ہمارے ہاں کے لوگ چور ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ تھینک یو اور سوری کرنے والے مہا چور ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے، بالکل خبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے غلام اخبار والے اپنے گورے آقاؤں کے خبر نہیں چھاپتے۔ آپ کو پتا ہے کہ صرف پچھلے سال 2011 اور 12 میں جو برطانیہ اور یو کے میں جو غبن اور اسکیم پکڑے گئے ہیں، جس میں منسٹرز بھی انوالو تھے، جس میں میڈیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی انوالو تھا، جس میں ٹیلی ویژن چینل 11 ٹیلی ویژن چینلوں کا مالک گرفتار تھا، جس میں پارلیمنٹ کے ممبر پکڑے گئے، جس میں کابینہ کے سیکریٹری پکڑے گئے، جس میں اسپتالوں کے ڈاکٹر پکڑے گئے، اس مجموعی ٹوٹل کا تو حال یہ ہے کہ یورپ کا کہنا ہے، مغربی میڈیا کے الفاظ میں ہے، مغربی میڈیا یہ کہتا ہے کہ تقریباً کل ملا کر جو اب تک وہ پورا اسکیم پکڑا گیا ہے وہ 99 لاکھ کروڑ ڈالر کا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن جاری ہے، تحقیقات جاری ہیں، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ڈبل یا ٹرپل پر اصل رقم پہنچے گی جو چرائی گئی ہے سرکاری خزانے سے۔ یہ حالت ہے۔ یہ جو غبن کر رہے ہیں لوگ، جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو کفن تک چرا رہے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ان پڑھ لوگ ہیں؟ یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، یہ بہترین یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ تعلیم ان کو اچھا انسان نہیں بنا پائی؟ کیا قصہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سرسری انداز سے گزرنا نہیں چاہیے۔ مدارس کے ذریعے سے یقین مانے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ کوئی اور قوم ہوتی، سچ کہتا ہوں، ان تمام علماء کے نام پر کیسی کیسی یادگاریں بناتی، کیا کس عزت سے ان کا نام لیتی، مگر مجھے معاف کرنا، مسلمانوں کے اندر پتہ نہیں کب سے ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا ہے۔ انہیں اپنا لباس نہیں اچھا لگتا، کسی اور کا لگتا ہے، اپنے لیڈر نہیں اچھے لگتے، کسی اور کے لگتے ہیں، اپنی زبان نہیں اچھی لگتی، کسی اور کی لگتی ہے۔ میں تو یہاں مہمان ہوں اور عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ واپس جانا چاہتا ہوں، مجمع بھی بہت ہے، درمیان سے نکلنا بھی مشکل ہوگا، اس لیے میں بھٹکل کا قصہ نہیں سناؤں گا، لکھنؤ کا قصہ سناؤں گا، کیونکہ وہ تو دور بیٹھے ہیں بیچارے اور وہ مجھے معاف بھی کر دیتے ہیں، رشتہ ہے میرا خاص۔ لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک نوجوان کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا، اور اسی کے بغل میں ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا۔ غلطی سے برف کا ایک ٹکڑا اس انگریز کے مگ میں گر گیا۔ اب وہ جو ہندوستانی نوجوان کھڑا ہوا تھا اس نے جھانک کر دیکھا کافی میں برف پڑا ہے، لگتا ہے فیشن بدل گیا، تو اس نے اپنا مگ بڑھایا اور کہا بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیں۔ جس قوم کا یہ حال ہو کہ اس کو اپنے کافی کے پینے کے ذائقے پر بھروسہ نہ ہو، وہ قوم دنیا کی قیادت کر سکتی، وہ قوم دنیا کی حکومت کر سکتی؟ جس قوم کا نوجوانوں کا یہ حال ہو کہ کسی نے اپنی پینٹ ٹائٹ کر لی تو آپ نے بھی ٹائٹ کر لی، حالانکہ اس کی بیچارے کی ٹائٹ ہوئی ہوگی اس لیے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہوگا، اس نے خوب کس کے ڈومنی کھایا ہوگا، میک ڈونلڈ کھایا ہوگا، برگر کھایا ہوگا، پیپسی پی ہوگی، اس لیے اس کا وزن بڑھ گیا تو پینٹ ٹائٹ ہو گئی۔ اب ہندوستانی نوجوان نے دیکھا کہ صاحب کی پینٹ ٹائٹ ہے تو اس نے اپنی بھی پینٹ ٹائٹ کر دی۔ پھر کسی کا پینٹ ڈھیلی ہو گئی، وہ جمناسٹ میں گیا، اس نے ذرا ایتھلیٹس کیے، اس نے ذرا جم میں گیا، اس کی باڈی ذرا سلم ہوئی، اب پینٹ ٹائٹ لوز ہو گئی۔ تو اب ہندوستانی نوجوان نے دیکھا کہ ارے یہ تو پکچر میں بدل گیا فیشن، یہ تو پینٹ اب لوز ہو گئی، تو اب لوز پہننے لگا۔ کسی کے ناخن بڑے دیکھے، ہو سکتا ہے بیچارے کے پاس نیل کٹر نہ ہو، غریب آدمی ہو، جامعہ والوں سے کہا جائے یا بیت المال سے یہ چندہ کر کے نیل کٹر بھجوا دیں اس کو۔ اب اس نے دیکھا کہ ناخن بڑھ گیا، انہوں نے یہ بھی فیشن، یہ بھی بڑھاؤ۔ جب قوم کا یہ حال ہو جس قوم کا، اس کے بعد وہ تمنا کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی رہبری ملے۔ سلام ہو ان مدرسے کے قائم کرنے والوں پر، سلام ہو ان مدرسے کرنے والوں کے ویژن پر،
میں علماء اور اکابر مدرسے کو، حضرت نونتوی کو، حضرت گنگوہی کو، حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کو، علامہ شبلی اور مولانا عبدالحی حسنی کو، مولانا محمد علی منگیری اور سید سلیمان ندوی کو علماء بعد میں کہتا ہوں، میں پہلے ان کو ویژنری لیڈر مانتا ہوں۔ یہ زبردست ویژنری لیڈر تھے، انہوں نے صدیوں تک کے مسئلے کو سمجھا، انہوں نے اس بات کو سمجھا جو کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا، نہ مسلمانوں میں سے نہ غیر مسلموں میں سے۔ انہوں نے سمجھا اس بات کو کہ قوم کی خودی کو پہلے بچانا ہے، قوم کو احساس کمتری سے بچانا ہے، قوم کو خود اعتمادی دینا ہے، اور قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ تمام تر عزت، تمام تر سعادت محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلنے میں۔ اب مجھے بتاؤ، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر ہندوستان میں اور بر صغیر میں یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے، یہ چھپروں میں چلنے والے مکتب نہ ہوتے، اور یہ حقیر سمجھے جانے والے حفاظ قرآن مکاتب میں بیٹھ کر یہ سن قرآن نہ پڑھاتے ہوتے اور الف با تا نہ پڑھاتے ہوتے، مجھے بتاؤ اسکولوں اور کالجوں کے بل بوتے پر کیا ہندوستان میں اسلامی وجود باقی رہ سکتا تھا؟ سر آنکھوں پر اسکول اور کالج۔ ہمیں سخت ضرورت ہے انجینئرز کی بھی، ہمیں سخت ضرورت ہے ڈاکٹرز کی بھی، ہمیں سخت ضرورت ہے لائرز کی بھی، ہمیں سخت ضرورت ہے مینجمنٹ کے پروفیشنلز کی بھی، ہمیں ضرورت ہے کیمسٹری، فزکس اور بایو کیمسٹری اور سب کے ماہرین کی بھی، ہمیں ضرورت ہے ہسٹری اور جیوگرافی کے ماہرین کی بھی، لیکن ہمیں ضرورت ان سب کی اس کے بعد ہے جبکہ ان کے سینے میں تقوی کا نور اترا ہوا۔ ہمیں کیا لینا دینا ان لوگوں سے جن کے نام سعید احمد اور زین العابدین ہوں، لیکن وہ بہوؤں بیٹیوں کو چھیڑتے ہوں، وہ پیسے میں غبن کرتے ہوں، وہ اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھتے ہوں، وہ اپنی جوانیوں کو بے داغ نہ رکھ پاتے ہوں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنا کر ہم ملک کو اور مزید جہنم کی طرف دھکیلنا نہیں چاہتے، ہم ملک کو مزید لوٹنے والے بڑھانا نہیں چاہتے۔ تنہا دینی مدارس، اور میں بتاؤں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ضرور ہیں جو ابھی بھی مدرسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے اور قبل از وقت جلدی مدرسے والوں سے تبدیلی اور میجر تبدیلی کی خواہش کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ اس بات کا دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں، دنیا کی تمام خفیہ پولیس، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے قانون ساز ادارے، دنیا کے مدبر دماغ، دنیا کے پالیسی ساز لوگ سب طرف سے بھٹک کر ایک جگہ پر آ کر رک گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم کو رب ماننے میں جو رکاوٹ ہے، ہمیں جو رب نہیں مان رہا، امریکہ صرف اسی بات پر ناراض ہے۔ میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، امریکہ صرف اسی بات پر ناراض ہے کہ اگر دنیا کی سب قوموں نے ہم کو رب مان لیا، ان جرمنس نے مان لیا کہ جو جرمنس کسی بھی طرح برطانوی نسل کے انسان کو سر اٹھا کر دیکھنے کے لیے وفادار نہیں تھے۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، لوگ سب یورپ والوں کو ایک ڈنڈے سے ہانکتے ہیں، ایک طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لوگ نہیں جانتے یورپ کی اصل مجرم نسل، یورپ کی اصل مجرم قوم وہ مخصوص برٹش نسل ہے، جس کا نسل تذکرہ قرآن مجید میں بہت سے علماء کی تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج کے نام سے کیا گیا ہے۔ وہ ایک مخصوص نسل ہے جو سینٹرل ایشیا میں اور ویسٹرن یورپ میں دو جگہ پر رہتی ہے، اور اس کا دلچسپ ثبوت یہ ہے کہ لندن کا جو پچھلا میونسپل بورڈ کا آفس تھا، میونسپلٹی تھی، اس کے صدر دروازے پر دو پلر لگائے گئے ہیں، اور ایک پلر کے اوپر ایک مورتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یگون، اور دوسرے پلر کے اوپر دوسری مورتی ہے، اس کے پلر کے اوپر لکھا ہوا ہے میگون۔ وہ خود اپنے آپ کو یاجوج اور ماجوج کی اولاد مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ لندن کے میئر نے، بریڈ فورڈ کے میئر نے میرا استقبالیہ دیا، مجھے سرکاری استقبالیہ دیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ مجھے سرکاری استقبالیہ دیں گے، گارڈ آف آنر ہوگا اور مجھے شہر کی چابی دی جائے گی۔ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو میری کچھ کرسچن سے وہاں پر باتیں ہو رہی تھیں، مسلسل روزانہ انگریزوں سے ان کے اسلام کی دعوت دینے کا ان کو موقع مل رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ مسٹر نعمانی صاحب، میئر کی دعوت کو قبول کر لیجیے، ویری ایکسلنٹ مین، ویری آنےسٹ مین، اور اس نے آپ کی دو چار تقریریں سنی ہیں، اور وہ وہاں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی مولوی کو میئر بلا کر اس کو باقاعدہ ریسیپشن دے رہا ہے آفیشل، آپ وہاں جائیے۔ میں جب اس کے یہاں گیا تو میں نے اس کے آفس میں یگوگ اور میگوگ کی مورتیاں دیکھی، اور مجھے موقع مل گیا چھیڑنے کا۔ میں نے اس کے بعد تقریر میں تو نہیں چھڑا، لیکن جب میئر نے مجھے چائے وائے پلانے کے لیے بٹھایا تو میں نے ان سے پوچھا، ایک اکیڈمک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک اکیڈمک کوشچن کرنا چاہتا ہوں، میں ایک طالب علم آدمی ہوں، یہ یگوگ میگوگ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ کیا ہے؟ یا جو یہ بات
ہمارے ہندوستان کے محقق علماء لکھ چکے ہیں. علامہ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محتاط ترین عظیم ترین محقق صاف درس بخاری میں موجود ہے. آپ فیض الباری میں پڑھ سکتے ہیں زینب بنت جحش کی روایت کی تشریح میں، جس میں کہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. اس کی شرح میں علامہ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے: لا يبعد ان يكونوا اہل روسیا و برطانیہ. بعید نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد یہ روس اور برطانوی نسل کے لوگ ہوں. میں نے سنٹرل ایشیا کا نام لیا تھا جو ایسٹرن یورپ میں کی سرحدوں پر لگا ہوا ہے، اور ادھر ویسٹرن یورپ. یہ دو نسلیں. جرمنس ان کے بہت خلاف تھے، لیکن جرمنی قوم نے اسی تہذیب کو قبول کر لیا. جاپان، لوگ کہتے تھے کہ جاپان کسی قیمت پر مغرب کی تہذیب کو قبول نہیں کرے گا. جاپان کا اپنا ایک ماضی ہے، جاپان کا اپنا ایک کلچر تھا، جاپان کی اپنی ٹریڈیشنز تھیں، جاپان کی اپنی تہذیب تھی. لیکن جاپان 100% شکست تسلیم کر چکا، 100% شکست تسلیم کر چکا. بس ہر قوم نے بس یہی کہا کہ ہمیں ہماری جان کے امان دے دو، ہم کو چارہ دیتے رہو، ہم جے جے تمہاری پکارتے رہیں گے. ہم اپنی تہذیب کو چھوڑتے اور تمہاری تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. جب یہ صدی شروع ہو رہی تھی، 21ویں صدی اور 20ویں صدی رخصت ہو رہی تھی، اس وقت دنیا کے مصنفین مضامین لکھ رہے تھے کہ سب مان لیں گے مگر چائنا نہیں مانے گا. چائنا کی اپنی تہذیب ہے. چائنا میں کنفیوشس نامی ایک مصلح گزرے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر رہے ہوں. کنفیوشس کی وجہ سے چائنا کا اپنا ایک زبردست تہذیب تھی. لیکن جب چائنا نے دیکھا کہ مغرب برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو، مغرب اس کو گوارا کرے گا کہ تم اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے رہو، ہم نہیں چھیڑیں گے اس کو، لیکن تم ہماری تہذیب کو اپناؤ. ہماری تہذیب کو اپنانا پڑے گا، ہماری تہذیب کو قبول کرنا پڑے گا. اگر نئی تہذیب قبول کرو گے تو ہم کبھی بھی تم کو نہیں تسلیم کریں گے، ہم تم کو جینے نہیں دیں گے. تو چائنا نے بھی اپنی تہذیب چھوڑ دی. لوگوں، صرف اور صرف امت مسلمہ کے کچھ جیالے ہیں جو پورے عالم کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے ہم سب کچھ سہیں گے مگر اپنے آقا محمد الرسول اللہ کی تہذیب کو نہیں چھوڑیں گے. یہ برکت کس کی ہے؟ یہ برکت ہے مدرسے کی اور مسجد کی. ہاں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ انہی مدارس کو اور بھی کوئی رول پلے کرنا ہے، اور بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے. ایک کردار مسجد اور مدرسے نے ادا کیا اور 100% کامیابی کے ساتھ ادا کیا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں گواہی دیتا ہوں، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو عرش الہی کا پایا تھام کر یا حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر یہ گواہی دینے کو بالکل تیار ہوں. 1000 مرتبہ سلام بھیجنے کے ساتھ اس مدرسے کے نظام کو چلانے والے لوگ 100% کامیاب تھے، 100% کامیاب. قومیں، پوری حکومتوں کے بجٹ اس پر لگے ہوئے ہیں کس طرح ہم ان کو کسی طرح ہم ان کو سنت والی تہذیب سے نکالیں. یاد رکھیں، امریکہ اور یورپ کو صرف کلمہ نماز سے کوئی پرخاش نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے نام دیا ہے موجودہ کانفلکٹ کا، وہ نام ہے کلیش آف سیولائزیشنز. دس از ناٹ کلیش آف فیتھس، اٹ از اونلی کلیش آف سیولائزیشنز. یہ مذہبوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ دھرم کا جھگڑا نہیں ہے، یہ تہذیبوں کا جھگڑا ہے. اور تہذیب، یاد رکھیں، مذہب باقی رہ سکتا ہے کتب خانوں سے، لیکن تہذیب قائم رہتی ہے مدرسوں اور مسجدوں سے. آپ کے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں، آپ کے چہروں پر جو داڑیاں ہیں، آپ جو کرتے پجامے میں ملبوس ہیں، اور آپ جس طرح اپنی مشغول سے مشغول زندگی میں سے بھی وقت نکال کر مسجد میں جا کر اپنے مولا کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں، یہ سب کس کی برکت ہے؟ بالواسطہ اور بلا واسطہ یقیناً یہ مدارس کا فیض ہے. مدارس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، پروٹیکشن کا کام کیا ہے، سیف گارڈ کا کام کیا ہے. اور الحمدللہ تمام دنیا کی اسکیمیں فیل ہو گئیں. اب یہ اسلام ضائع نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیج الحمدللہ کور ہو چکا. اب اس کو باقی رکھتے ہوئے اگلے اسٹیج پر جانا ہے. وہ کیا؟ بس میں اس کے بارے میں کچھ اشارہ ہی کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. ابھی تو حفاظت دین کا اسٹیج تھا، حفاظت سنت کا، اسلامی تہذیب کی حفاظت مدرسوں کے اندر
اور مدرسوں کے فیض اٹھانے والے لوگوں کے اندر اب آگے بڑھ کر ان علماء کو اور ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اب ان کو مدرسوں سے باہر نکل کر اسکولوں اور کالجوں میں، کھیل کے میدانوں میں، نوجوانوں کے سامنے، بازاروں میں تاجروں کے سامنے، عدالت میں کام کرنے والے وکیلوں اور ججوں کے سامنے، صحت کی حفاظت کرنے والے ڈاکٹروں اور میڈیکوز کے سامنے، فیملی اور نسل کو تیار کرنے والی عورتوں کے سامنے، ہماری پاک دامن بہوؤں اور بیٹیوں کے سامنے اس پاک تہذیب کو ایکسپلین کرنا ہے۔ ایک بہترین پریزنٹیشن کی ضرورت ہے، ایک بہترین صلاحیت کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس موقع پر ہمیں ان بچوں کو انگریزی بھی پڑھانی پڑے گی، ہمیں ان بچوں کو یقیناً سائنس اور اکنامکس بھی پڑھانی پڑے گی، ہمیں ان بچوں کو یقیناً دیگر مضامین بھی پڑھانے پڑیں گے۔ حفاظت کا مرحلہ اللہ کا شکر ہے کامیابی کے ساتھ طے ہوا ہے۔ تنہا یہی کارنامہ اگر مدرسے انجام دے دیتے اور اس کا اگلا کارنامہ مدرسے نہ انجام دیتے تب بھی مدرسے بالکل کامیاب تھے، لیکن آج کا پروگرام اور یہاں جامعہ کا مزاج اور اس بھٹکل کا اور اس جامعہ کا ندوۃ العلماء سے جو خاص رشتہ ہے وہ ہم جیسوں کی نگاہ میں امید ہمارے دل میں بساتا ہے کہ یہ جو پریزنٹیشن کی بات ہے، یہ تو دعوت کی بات ہے، یہ تو اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچانے کا کام ہے، یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا اور آپ اس لشکر کے ہراول دستہ شمار۔ مجھے الحمدللہ معلوم ہے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کے ذریعے سے ہمارے نوجوان عمر علماء کے ذریعے سے جس طرح انعامی مقابلے کرائے جا رہے ہیں، جس طرح اس ملک کے غیر مسلموں بھائیوں اور بہنوں کے سامنے، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے سامنے نہایت خوبصورت طریقے سے اللہ کے اس تحفے کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے علماء حفاظت دین کے سلسلے میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے آشنا ہیں اور اشاعت دین کے سلسلے میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ قدر کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی چیزوں کی اتنی قدر نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر۔ یہ لیجئے، میں نے تو کہا بھی نہیں تھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کی مرغی دال برابر نہ ہوتی ہو، یو پی کی مرغی ہوتی ہو دبلی پتلی تو وہ ہوتی ہو دال برابر، لیکن آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ یہاں کی مرغی بھی دال برابر۔ ایسا ہوتا ہے، آگرہ کے رہنے والوں سے پوچھیں تاج محل دیکھا ہے؟ وہ سر کھجاتے ہوئے کہیں گے ہاں وہ 22 سال پہلے وہ خالو صاحب آئے تھے پاکستان سے، ان کو دکھانے لے گئے۔ ہم لوگ لکھنؤ میں پلے بڑھے پیدا ہوئے اور بوڑھے ہو گئے اور ہم نے بھول بھلیا نہیں دیکھی، اور بھٹکل سے کوئی جاتا ہے تو ایک دن تو کم سے کم بھول بھلیا دیکھنے میں لگاتا ہی لگاتا ہے۔ جس علاقے کی چیز ہوتی ہے آپ اس کی قدر عام طور پر لوگ نہیں کر پاتے۔ اللہ کرے آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہے، الحمدللہ دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، ملک بھر میں چپے چپے میں جانا ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں جو اپنائیت، جو مناسبت، جو ایک فکری ہم آہنگی، ایک ذوقی ہم آہنگی بھٹکل میں اور خاص طور پر جامعہ میں آ کر محسوس ہوتی ہے وہ کہیں محسوس نہیں۔ بہت قدر کریں، آپ بہت قدر کریں جو رہنمائی یہاں سے آپ کو مل رہی ہے، آپ یقین کریں کہ وہ رہنمائی معتبر رہنمائی ہے، وہ رہنمائی معتدل رہنمائی ہے، اس رہنمائی میں کوئی غلو نہیں ہے، اس رہنمائی میں کوئی افراد و تفریط نہیں ہے، اس رہنمائی میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، اس رہنمائی میں کوئی دور حاضر کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا نہیں ہے۔ ہاں مدرسے کے ذمہ داران بعض وقت جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو ایڈ کریں، لیکن مجبوریوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس مضمون کو کم کریں اور کس مضمون کو بڑھائیں۔ پھر ہمارے مدارس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی آتا ہے، مدارس چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی زبان پڑھائیں، انگریزیت نہ پڑھائیں، اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور اکثر انگریزی پڑھانے والے انگریزی کم پڑھاتے ہیں، انگریزیت زیادہ پڑھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مدرسوں کو بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ بھائی آپ انگریزی پڑھاؤ، انگریزیت نہ پڑھاؤ۔ لوگ عجیب بات ہے، صحابہ کرام کی دلیلیں دیتے ہیں، صحابہ نے عبرانی زبان سیکھی تھی، اللہ کے رسول نے صحابہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، ہم کو سب زبانیں سیکھنی چاہیے۔ قبلہ و کعبہ صحابہ نے عبرانی سیکھی تھی تو عبرانی میں بولنا اپنے لیے عزت کے سبب سمجھتے تھے؟ کیا اپنی عربی زبان کو حقیر سمجھنے لگے تھے؟
اور ہم ہندوستانی کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، چاہے اسپیلنگ نہ جانتے ہو مگر تھینک یو اور ساری ضرور رکھتے ہیں، چاہے وہ اسپیلنگ نہ جانتے، وہ کسی نہ کسی طرح وہ سوٹ سلوا لیں گے اور ٹائی لگا لیں گے اور ایک کڑوا تیل اپنے بال میں لگا لیں گے اور لگے گا جیسے ابھی جارج بش آ رہے ہیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ بالکل جہالت کی باتیں۔ قومیں پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اپنے لباس کو نہیں بدلا کرتے، اپنی تہذیب کو نہیں بدلا کرتے، اپنی ویلیوز کو نہیں بدلا کرتے۔ یہ جو اندر کی شکست خوردگی ہے نا، یہ شکست خوردگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے مدارس میں ان مضامین کے داخلے۔ کاش کہ بڑی تعداد میں ان مضامین کے پڑھے ہوئے نوجوان وہ ایسے ملے مدارس کو جن کا لباس، جن کی وضاقت اور اس سے زیادہ ان کا باطن، ان کے اندر کا قلب کی کیفیت وہ علماء کی یاد دلا دے، صالحین کی یاد دلا دے، اور کوئی دیکھنے میں پہچان نہ پائے کہ یہ شخص انگلش لٹریچر کا اتنا بڑا ماہر ہے۔ آپ نے ابھی بچوں کی زبان سے سنا مولانا محمد علی جوہر کا نام، حالانکہ بچوں نے جو ان کے اخبار کا نام لیا اس میں غلطی ہو گئی، وہی گڑبڑی ہے، وہی مصیبت ہے کہ ہم مولوی جب انگریزی بولنا شروع کرتے ہیں تو اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، وہ بھی ایک مصیبت ہے، اور انگریزی والا آدمی جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادھورا پن کیوں ہے؟ اس سے بڑی سبکی ہوتی ہے، بہت اس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہمارے مدارس نے تمام حکومتیں ان کے مخالف، غریب لوگوں کے چندوں سے، عوام کے تعاون سے اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ تمام حکومتوں کی مخالفت کے باوجود اسلام کی حفاظت کرنے میں اور ایک مخصوص درجہ حرارت کے اندر شجر اسلام کی آبیاری میں جو کامیابی حاصل کی ہے ان مدرسوں نے، وہ قابل رشک اور قابل قدر ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں میں نے تھوڑا سا گفتگو سیرت النبی کے بارے میں بھی کی تاکہ اندازہ ہو کہ وہ معاشرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا وہ کیسا معاشرہ تھا۔ اس میں دو چار اللہ والے نہیں تھے، پورا معاشرہ، اس کے مرد، اس کی عورتیں، اس کی بچیاں، اس کی بہویں، اس کے بوڑھے، اس کے جوان، اس کے امیر، اس کے غریب، اس کے مزدور، اس کے کسان، اس کے فوجی سپہ سالار، اس کے شعراء، اس کے ماہرین سیاست، اس کے ماہرین عدلیہ، سب کے سب ایک تقوی کے سانچے میں ڈلے ہوئے لوگ، آئیڈیل لوگ تھے، بہترین انسان تھے۔ اور اس معاشرے کو دنیا نے دیکھا تو اپنے معاشرے کو چھوڑا اور مدنی معاشرے کو اپنایا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ بدل گئے، اور وہ بدلے قطعاً تلوار کے زور پر نہیں تھے، وہ دیکھ کر بدلے، اور اسی وجہ سے اس معاشرے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت اور قیادت کی ذمہ داری رکھی۔ لیکن جب وہ معاشرہ ہی بگڑنے لگا، اس کے حکام عیاش ہو گئے، اس کے علماء آپس کے اختلافات میں الجھ گئے، تنگ نظر ہو گئے، اس کے غرباء چور اور ڈاکو بن گئے، حسد میں مبتلا ہونے لگے، امیروں سے جلنے لگے، وغیرہ وغیرہ، اس کی عورتیں ناچ گانے میں لگ گئیں، اپنے جسم اور حسن کو اپنے شوہر کی امانت سمجھنے کے بجائے ہر بد نظر کے حوالے کرنے لگی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ نے کہا یو نو لانگر ڈیزرو ٹو بی آن کمانڈ، اب تم کو حق نہیں ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر تم بیٹھو اور دنیا کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہو، اسٹیپ ڈاؤن، نیچے اترو۔ چنانچہ مسلمانوں کو نیچے اتارا گیا، اور اب وہ زمانہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر الحمدللہ۔ ہاں، اگر میں یہ بیان کرنے سے رہ جاؤں گا تو مجھے بعد میں حسرت ہوگی، شاید میں اس مضمون کو کل بیان کروں۔ ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، لیکن تفصیل اس کی کل یا پرسوں بیان کر پاؤں گا، وہ یہ کہ دنیا اب واپس آ رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ The world now stands at crossroads، دوراہے پر دنیا کھڑی ہے۔ اس وقت دنیا ایسی ہے کہ ساری تہذیبیں ناکام ہو چکی، ٹوٹل فیلیور ہے، اکنامک سسٹم فیل، لا اینڈ آرڈر کا سسٹم فیل، کرائم کنٹرول فیل، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ فیل، فائنینشیل ریسورسز مینجمنٹ فیل۔ اگر مجھے موقع ملا اور یاد رہا
اور کوئی مناسب محفل نظر آئی تو میں اس کی ظواہر پیش کروں گا. کیا مطلب ہے ہیومن ریسورسز کے فیلیور کا؟ ہیومن ریسورسز کیوں اتنا فیلیور ہو رہا ہے؟ انسانی وسائل اتنے ضائع کیوں ہو رہے ہیں؟ مالی وسائل اتنے ضائع کیوں ہو رہے ہیں؟ جوانیاں اتنی بے داغ کیوں ہو رہی ہیں؟ لڑکیوں کی عزتیں بے دردی کے ساتھ کیوں لوٹی جا رہی ہیں؟ اکنامک سسٹم کیوں فیل ہو رہا ہے؟ امریکہ کے 99% لوگ غیر مطمئن کیوں ہیں؟ اسرائیل میں 1 لاکھ انسانوں کا تاریخ ساز جلوس کیوں نکلا؟ اسپین میں پچھلے 1.5 سال سے لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پورے یورپ میں ایک تبدیلی کی لہر ہے. دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ کوئی مسلمان امت ابھی تیار نہیں ہے کہ وہ ٹیک اوور کرے اور یہ کہے اب اترو، اللہ اب ہم کو دیجیے دنیا کی باغ ڈور. جتنی دیر اس میں لگ رہی ہے اتنی ہی دنیا کی پریشانی میں دیر لگ رہی ہے. ہم دنیا کی پریشانی کے مجرم ہیں. مجھے تو یقین ہے سورہ کہف کی بات آیات کی روشنی میں کہ یہی مدارس انشاءاللہ اگلے دور کا کردار بھی ادا کریں گے. حفاظت دین بھی انہوں نے کی ہے، اس میں آپ کا تعاون شامل رہا. اشاعت دین بھی یہ کریں گے، اس میں بھی آپ کا تعاون شامل ہوگا، شرکت شامل ہوگی. اور آخر میں اقامت دین بھی یہ کریں گے، اس میں بھی آپ شریک ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.